السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں خیبر کی جنگ کے بارے میں۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے اپنا سارا فوکس خیبر کی طرف کر لیا، کیونکہ یہودی مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش کر رہے ہوتے تھے۔ خندق کی لڑائی میں بھی یہودیوں نے قریش مکہ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن صلح حدیبیہ سے پہلے اگر مسلمان یہودیوں پر حملہ کرتے تو پیچھے سے مکہ والے مسلمانوں پر حملہ کر دیتے۔ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد مسلمانوں سے اب 10 سال تک کوئی جنگ نہ ہونی تھی، اس لیے یہودیوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا یہ بیسٹ ٹائم تھا۔ یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر تھا خیبر، اور خیبر میں بہت سے باغات، کھیت، اور پورے عرب میں خیبر کو زرخیز علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ اب مسلمانوں نے خیبر پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن مدینہ کے منافقین نے پہلے ہی خیبر میں یہ خبر دے دی کہ صرف 1600 کی فوج تمہاری طرف آ رہی ہے، تم تو تعداد میں بہت زیادہ ہو، سو ٹیک اٹ ایزی۔ ایک دن صبح یہودی اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے تو مسلمانوں کی پوری فوج کو دیکھ کے یہودی چیخو پکار کرنے لگ گئے کہ محمد آ گیا، محمد آ گیا، اور بھاگ کر اپنے قلعے واپس چلے گئے۔ اب خیبر میں 8 قلعے تھے۔ پہلے قلعے پر جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو مقابلہ کافی سخت رہا، آخرکار مسلمانوں نے وہ قلعہ فتح کر لیا۔ پھر مسلمان دوسرے قلعے کی طرف بڑھے تو وہ قلعہ بھی فتح ہو گیا۔ اب خیبر میں سب سے بڑا قلعہ قموس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی قیادت میں ایک لشکر قلعے کی طرف بھیجا۔ جب مسلمان قلعے کے پاس پہنچے تو یہودیوں نے قلعے کے اوپر سے تیر برسانا شروع کر دیے، لہٰذا یہ لشکر ناکام واپس لوٹ آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو ایک لشکر دے کے قلعے کی جانب بھیجا، اور سیم وہی سچویشن ہوئی کہ مسلمان قلعے کی طرف گئے، یہودیوں نے تیر مار کے مسلمانوں کو دوبارہ سے ناکام واپس بھیج دیا۔ اسی طرح دیگر اصحاب نے بھی کوشش کی، لیکن قلعہ فتح نہیں ہوا۔ مسلمان بہت مایوس تھے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ صبح یہ میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں سے خیبر کو فتح کرے گا۔ صحابہ ساری رات بے چین رہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی خواہش نہیں کی سوائے اس خیبر کے موقع پر کہ جھنڈا مجھے ملے۔ اگلی صبح تمام صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا تو حضرت علی تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اسی وقت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور حضرت علی کو اسلام کا جھنڈا تھمایا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دینا، اگر کوئی ایک شخص بھی اسلام قبول کرتا ہے تو یہ تمہارے لیے ایک سرخ اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ حضرت علی لشکر کو لے کے قلعے کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن یہودیوں نے صاف صاف منع کر دیا اور دعوت کا جواب تیر اور پتھروں سے دیا۔ اسی دوران یہودیوں کا ایک کمانڈر جس کا نام مرحب تھا قلعے سے باہر آیا، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ بہت بہادر ہے اور کئی سپاہیوں کے برابر ہے۔ مرحب نے حضرت علی پر ایک زوردار وار کیا، لیکن اس کا وار خالی گیا، اور حضرت علی نے ایک ہی وار میں مرحب کو جہنم واصل کر دیا، اور ایک زبردست لڑائی کے بعد خیبر فتح ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر میں رہنے کی اجازت تو دے دی، لیکن اپنی آمدنی کا آدھا حصہ ان کو مسلمانوں کو دینا تھا۔ خیبر سے مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا کہ مسلمانوں کو غریب کمیونٹی سے عرب کی ایک امیر کمیونٹی میں سے بنا دیا۔ فائنلی خیبر فتح ہو گیا۔ سو پلیز سبسکرائب۔